راز وفا اسکلر مایا خان قسط نمبر 20 ساحل لالا یہاں آ کر ڈھولکی بجائے۔ ریحان نے نیہا شاہ سے ڈھولکی لیتے ساحل سے کہا، جو منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں؟ ساحل نے اپنی طرف انگلی کا اشارہ کرتے کنفرم کرنا چاہا۔ جی یار آپ، کیونکہ آپ کی شادی ہے اور ہم سب آپ کے لیے تالیاں بجا دیں گے۔ اور ایک دو گانے میں بھی گا لوں گا۔ ریحان نے اسی طرح شوخ بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر واحد اور ابرار نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ ایک شاندار ایس ایس پی کو اتنے آرام سے مویسیوں والے کام بول رہا تھا۔ تجھے کیوں لگتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر مویسیوں والے کام کروں گا؟ ساحل نے اسے دیکھتے کہا، جو سب کے سامنے پتہ نہیں اس سے کیا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں لالا، شادی آپ کی ہے تو ڈھولکی بھی آپ ہی بجائیں گے۔ بھابھی کے بھی کتنے خواب ہوں گے آپ کو ڈھولکی بجاتے دیکھنے کے۔ ریحان شاہ نے معصومیت کی آخری حد پار کرتے کہا، اور آخر میں سب زہرا پر ڈال دیا، جو خود بیٹھی ساحل کی سچویشن کا مزہ لے رہی تھی۔ میری بیوی ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ شرافت سے تو ڈھولکی بجا، ورنہ میں تیرا ڈھول بجا دوں گا۔ ساحل شاہ نے ریحان کو گھورتے بڑے حق سے زہرا کو بیوی بولتے اسے شرم سے سر جھکانے پر مجبور کیا، جبکہ بڑے سب اس کے حق جتانے پر مسکرا دیے۔ بیوی نہیں لالا، ہونے والی بیوی۔ واحد نے بھی فوراً اس کی تصحیح کی۔ جو بھی ہے تو ڈانس کر، اور تو ریحان ڈھولکی بجا۔ گانا یہ ابرار گائے گا اور لڑکیاں ساری تالیاں بجائیں گی۔ ساحل نے اب ایک ساتھ سب کو دیکھتے ان کے مطابق کام دیے، جس پہ سب سے بری شکل واحد نے بنائی، جیسے اس نے ڈانس کا بولا تھا۔ اب ساحل کے گھر کا منظر کچھ یوں تھا کہ سب بڑے صوفوں پر بیٹھے اور ینگ جنریشن نیچے۔ برہان بھی سو کر اٹھ چکا تھا اور اپنے چاچو کو دیکھتے کب سے ریحان کی ہی گود میں بیٹھا تھا۔ اب ڈھولکی زوہا کے آگے تھی، جو بہت مہارت سے اسے بجا رہی تھی۔ اسے ڈھولکی بجانے کا مقدس بیگم نے ہی بولا تھا، جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی انہیں انکار نہیں کر پائی۔ زوہا کو ڈھولکی بجاتے دیکھ ریحان شاہ نے کوئی عجیب و غریب سا گانا شروع کیا، جس پر سب تالیاں بجانا چھوڑ کر پیٹ پکڑ کر ہنس دیے۔ اوہ بھائی تو چپ کر جا، میرے کانوں سے خون نکلنے والا ہے بس۔ واحد نے فوراً سے ہاتھ جوڑے۔ سب کا قہقہ ایک ساتھ گونجا، جبکہ ریحان کا منہ بنا، تو چپ کر ریحان، گاہک تو کوئی اچھا سا گانا گا۔ اب ساحل نے گاہک خان سے کہتے فرمائش کی۔ اہم، بس بھائی بس، تیری مانا کہ تیری آواز قابل قبول ہے، مگر یہاں تو نے ماحول 19ویں صدی کا بنا دیا۔ ساحل شاہ نے گاہک کو بھی چپ کروایا۔ یہ لوگ اس سے بہتر اس کی ڈھولکی
کرتے ہی نہ۔ باقی سب ایک بار پھر مسکرائے۔ اس نکمے کو کچھ نہیں آتا۔ عبداللہ خان اور بیٹے کو لتاڑنے سے باز آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فوراً اسے زج کرتے بولے، یہ گانا میں نے بابا کی گاڑی میں ہی سنا تھا۔ اماں اپنی کسی پرانی محبوبہ کو یاد کرتے یہ سن رہے تھے۔ گائک نے فوراً جواب دیتے، آگ لگاتے ثابت کیا کہ بالآخر وہ بھی ریحان کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ ستار صاحب نوٹی نوٹی۔ ریحان کی زبان بھی چپ نہ رہی کہ عبداللہ خان نے اپنے پاس پڑا ایک کوشن ریحان کو تو دوسرا گاہک کو مارا، جس پر دونوں نے ڈٹھائی سے مسکرا دیے۔ تم دونوں رہنے دو، اب میرا یار گانا گائے گا۔ ساحل شاہ نے ابرار شاہ کو دیکھتے کہا، جو ان سب کی حرکتیں دیکھتے محض ہنس رہا تھا۔ میں نہیں گا رہا۔ اچھی خاصی لڑکیاں ڈھولکی بجا تو رہی ہیں اور پھپھو ٹپے بھی گا رہی ہیں، تو تم سب چپ چاپ سن لو۔ ابرار شاہ نے فوراً ہی منع کیا، جس پر ساحل شاہ منہ پھلا گیا، جبکہ لڑکیاں اب آپس میں ہی گانا گاتی یہاں رونق لگانے لگیں، جس پہ ریحان اور گاہک درمیان درمیان میں عجیب حرکتیں کرتے سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے۔ آپ بہت پیاری ہیں۔ برہان نے رومیسا کے گال کو نرمی سے کھینچتے معصومیت سے کہا، وہ اب اس کی گود میں بیٹھا تھا۔ اسے یہ کیوٹ ہیلدی سی رومیسا بہت پسند آئی تھی۔ مجھ سے شرط لگا لیں بھابھی، آپ کا بیٹا بہت بڑا فلرٹی نکلنا ہے۔ کبھی اسے کوئی لڑکی پسند آتی ہے تو کبھی کوئی۔ ریحان شاہ نے برہان کی بات پر مسکراتے کہا اور سب کو ہنسایا۔ چل چپ ہو، میرا بیٹا معصوم ہے۔ ابرار شاہ نے فوراً بیٹے کی سائیڈ لی۔ آپ کون؟ ریحان شاہ نے آئی برو اٹکاتے پوچھا، جس پر ابرار شاہ کا دل کیا کہ اس کی گردن مروڑ دے۔ جس کے نخرے اور ناراضگی اس کی ذاتی بیوی سے بھی زیادہ تھے۔ اسی طرح سب سے مذاق کرتے ہنستے وہ سب اس دن کو یادگار بنا گئے۔ کیا نام ہے آپ کا پیاری لڑکی؟ سب بڑوں کو کمروں میں اور لڑکوں کو باہر جاتے دیکھ نیہا شاہ نے رومیسا کو پکارا، جو کب سے ان کے ساتھ بیٹھی تو تھی لیکن بات کسی سے بھی نہیں کر رہی تھی۔ رومیسا، کنفیوز سے لہجے میں رومیسا نے جواب دیا، وہ یہاں صرف زوہا کو جانتی تھی، جو اسے اچھی بھی بہت لگتی تھی۔ ادی یہ میری دوست ہے۔ زوہا نے رومیسا کو مسکرا کر اپنے ساتھ لگاتے کہا، اپی میں نے بھی ان سے دوستی کرنی ہے۔ زہرا شاہ نے زوہا کو دیکھتے کہا، اب وہ ایزیلی زوہا اور نیہا سے بات کر لیتی تھی۔ زہرا، ایک شرط پر میری دوست تم سے دوستی کرے گی، اگر تم پہلے جا کر ساحل لالہ سے 5,000 لاؤ گی تو۔ زوہا نے شدید سے لہجے میں کہا، جس پر زہرا شاہ حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ انسان بنو زوہا۔ نہیں آپی، میں ایسے ہی دوستی کر لیتی ہوں۔ پہلے نیہا نے زوہا کو ٹوکا اور پھر معصومیت سے رومیسا نے کہا۔ اتنے پیسے سن کر ہی وہ فوراً بولی، ہا ہا ہا، کیا ہو گیا ہے نیہا دی، اسے جانے دے۔ ساحل لالہ تو پہلے ہی اس میڈم پہ لٹو ہیں، فوراً سے پیسے دے دیں گے، پھر ہم ان پیسوں سے KFC کھانے جائیں گے۔ زوہا نے اپنا پورا پلان بتایا۔ کیوں، تم کنگال ہو؟
جو تمہیں مجبوراً یہ حرکتیں کرنی پڑ رہی ہیں؟ نیہا شاہ نے پھر سے بہن کو کہا۔ ادی یار، ایسے کھانے میں ہی مزہ ہے، اور اگر آپ کو زہرا کا اتنا احساس ہو رہا ہے تو آپ جا کر ابرار لالا سے لے آئیں، وہ تو 10,000 آپ کے نام پر ہی دے دیں گے۔ ظہر شاہ تو آج صحیح موڈ میں تھی، اسی لیے کسی کو بخشنا نہیں چاہتی تھی۔ اب کی بار نیہا شاہ بھی اس کی بات پر چپ ہوئی۔ اگر وہ اور ابرار شاہ نارمل ہوتے تو وہ ضرور ان سے لینے جاتی۔ چلو زہرا، اٹھو جلدی۔ نیہا کو چپ ہوتے دیکھ ظہر نے دوبارہ زہرا سے کہا، جو اس کی بات پر رونے کو تھی، بھلا وہ کیسے ان سے پیسے مانگ لیتی؟ آپی میں یار جاؤ یار، ساحل لالا نے آرام سے پیسے دے۔ ظہر نے اسے موٹیویٹ کرنا چاہا۔ دیکھ لو زہرا، اگر آپ نہیں جاؤ گی تو ہم سب آپ سے ناراض ہیں۔ ظہر نے اب کی بار اسے دھمکی دی۔ آپی میں بات نہیں کروں گی آپ سے، زہرا ضد ہوتے بولی اور اٹھ کر باہر لان کی طرف بڑھی، جہاں سارے لڑکے آپس میں مذاق کر رہے تھے۔ شاہ، زہرا لان میں آتی تھوڑا دور کھڑے ہی ساحل کو پکار لی۔ اسے عجیب شرم آ رہی تھی، لیکن اسے یہ کرنا بھی تھا، ورنہ اسے سچ میں لگتا تھا وہ سب ناراض ہو جائیں گی۔ شاہ، ساحل کو آواز نہ سنتے دیکھ زہرا نے دوبارہ اسے پکارا۔ لالا، بھابھی بلا رہی ہیں۔ ریحان شاہ نے ادب سے ساحل کو زہرا کی طرف اشارہ کرتے کہا، جس پر ساحل مسکرا کر زہرا کو حیرانگی سے دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ جی چوزی بولے، ساحل شاہ نے شریر لہجے میں آتے کہا۔ ہم زہرا ہیں۔ زہرا نے اس کے منہ سے یہ سنتے ناک سکیڑتے کہا، جی جی، کل سے پھر آپ مسز ساحل شاہ بن جائیں گی۔ ساحل نے اپنے انداز میں بات کی کہ زہرا کے گال اس کی بات پر ہی سرخ ہوئے۔ اچھا بتائیں کیا ہوا ہے؟ ساحل شاہ نے اسے اب شرم سے چپ ہوتے دیکھ پوچھا۔ کتنی پیاری لگتی تھی۔ جب وہ ساحل کے الفاظوں سے ہی شرما جاتی تھی۔ وہ مجھے پیسے چاہیے، زہرا نے ہمت کرتے آخر بولا۔ ساحل شاہ پورا آپ پر قربان ہے، حکم کریں بس۔ ساحل شاہ نے اس قدر محبت سے کہا کہ زہرا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ بس 5,000 چاہیے مجھے، میں صبح ہی امو سے لے کر آپ کو واپس کر دوں گی۔ زہرا نے ایک نظر ساحل کی جان نثار نظروں کی طرف دیکھتے پھر پلکیں جھکاتے کہا، اب یہ لیں پورا والیٹ، جتنے چاہیے لے لیں، واپس کل کے بعد میں اپنے انداز میں اچھے سے لے لوں گا۔ ساحل شاہ نے اپنا والیٹ زہرا کے آگے کرتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہا۔ زہرا بھی اس کی بات کی سمجھ تو نہیں آئی تھی، لیکن والیٹ پکڑتی مسکرائی ضرور تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں شاہ، زہرا کہتی بھاگ کر واپس اندر چلی گئی۔ میں بھی یہی کہوں گا لالا، اگر مجھے آپ اپنے ATM کا کارڈ دے دے تو۔ پیچھے سے راہی خان نے ساحل کو تنگ کرتے کہا، میں تو ساتھ کس بھی دوں گا۔ ریحان شاہ بھی فوراً بولا، ہمارے لیے تو ابھی ایک کیک کے پیسے نہیں نکل رہے تھے۔ ابرار شاہ نے بھی بات میں حصہ لیتے ساحل کی ٹانگ کھینچی۔
شرم کرو کچھ۔ ساحل اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کچھ نہ سمجھ آنے پر یہی بول گیا، اوکے لالا، ہم پکا شرم کر لیں گے اگر آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے بھابھی کے کان میں کیا بولا ہے۔ ریحان شاہ نے اپنے دانتوں کی نمائش کرواتے پوچھا۔ ابرار اور کاہک جو سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گا، کہ اس کی بات سنتے دونوں کا قہقہ گونجا، جبکہ ساحل شاہ کے کان لال ہوئے۔ لالا، کوئی رومانٹک بات تھی کیا جو آپ شرما رہے ہیں؟ راہی خان نے اسے لال ہوتے دیکھ پوچھا۔ اگر ایک لفظ بھی تم سالوں نے بولا تو میں تم دونوں کو ابھی اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ ساحل نے چڑھتے جواب دیا، لیکن وہ ابھی بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آئے تھے۔ یہ لیں آپی، باقی میں انہیں صبح واپس کر دوں گی۔ زہرا نے زوہا کے آگے وائلٹ رکھتے بولی، جو اسے شریر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ واہ بھئی واہ، تم تو کمال ہو لڑکی، اب ہم مزے سے مل کر KFC کھائیں گے، زوہا نے مسکراتے کہا اور اس سے وائلٹ پکڑ گئی۔ رومیسا تو ان سب کو دیکھ کر رہ گئی، جو سب اس سے کئی گنا امیر تھی، جن کے پاس سب تھا، اور ایک وہ تھی جس کی آج تک کوئی دوست نہیں تھی، نہ ہی کوئی اس سے دوستی کرتا تھا، لیکن وہ یہ مختلف اور بہت اچھی لگی۔ ہاں جی، تو بتائیں کیا کھانا ہے آپ نے؟ زوہا نے سب سے پہلے رومیسا سے ہی پوچھا، جو یہ کہتے چپ ہوئی کہ جو مرضی کھلا دے۔ وہ معصوم سی گول مٹول لڑکی ان تینوں کو بہت پسند آئی تھی۔ تینوں مسکراتے ایک ساتھ بات کرتے اسے اپنے ساتھ کافی حد تک اٹیچ کر گئی تھیں۔ رومیسا کو یہ لوگ ایمان سے بالکل مختلف لگی، جس سے وہ پرسکون اور خوش تھی۔ سو گیا برہان؟ تقریباً رات کے 12 بجے کمرے میں داخل ہوتے ابرار شاہ نے برہان کا پوچھا، جو بیڈ پر نیہا شاہ کے ساتھ چپک کر لیٹا ہوا تھا۔ سو گیا ہے، نیہا شاہ نے سنجیدگی سے برہان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جواب دیا۔ آج سارا دن ابرار شاہ نے اس سے نرمی سے ہی بات کی تھی، لیکن کوئی بھی حق نہیں جتایا تھا، جس پر رہ رکھ کر نیہا شاہ کو عجیب سی چڑچڑاہٹ ہو رہی تھی۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ صوفے پر بیٹھتے اپنے شوز اتارتے ابرار شاہ نے نیہا سے پوچھا، جو آج چہرے سے ہی اداس اداس لگ رہی تھی۔ وہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں اپنی نیند کی دوائی گھر بھول آئی ہوں۔ جس کی وجہ سے اب مجھے نیند نہیں آئے گی، نیہا شاہ نے بیڈ پر بیٹھتے سرسری سے لہجے میں کہا، اور ساتھ ساتھ اپنے لمبے بالوں کا جوڑا بنایا۔ ابرار کچھ بھی کہے بغیر واش روم میں بند ہوا۔ اس کی اگنورینس پر نیہا کی آنکھیں بھیگی۔ وہ آج کل ایک الگ سی سچویشن سے گزر رہی تھی۔ اگر مقابل پاس آتا تھا تب بھی اسے سکون نہیں تھا، اور دوری تو ویسے ہی جان نکال رہی تھی۔ وہ خود اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ تھوڑی دیر تک ابرار شاہ کو واش روم سے نکلتے دیکھ نیہا شاہ نے اپنی آنکھیں صاف کرتے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی۔
تھوڑی جگہ بنائے بیڈ پر۔ ابرار شاہ نے نیہا کے پاس آتے نرمی سے دھیمی سی آواز میں کہا۔ نیہا نے آنکھیں کھولے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ برہان کی دوسری سائیڈ پر جائیں۔ نیہا نے برہان کے ساتھ جگہ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ لہجہ سرد تھا جبکہ چہرہ سپاٹ۔ وہیں جاؤں گا، پہلے اس کی ماما کو تو سلا لوں۔ ابرار شاہ نے اب خود نیہا کو آگے کرتے اس کے ساتھ بیڈ پر اپنے لیے جگہ بنائی۔ میں خود سو جاؤں گی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، نیہا نے چیختے چلاتے کہا۔ شش، آنکھیں بند کریں اور کچھ اچھا سوچیں۔ ابرار شاہ نے انتہائی پیار سے نیہا کا سر اپنے سینے پر رکھتے کہا۔ کچھ اچھا ہے ہی نہیں سوچنے کو، کیونکہ میری ماں بد کردار تھی اور میں بھی، اس لیے میرا شوہر میری محبت مٹی میں ملا کر مجھے چھوڑ کر دور چلا گیا تھا۔ اب یہی ساری میری حقیقت ہے۔ نیہا شاہ ابرار کے سینے پر ہی سر رکھے بولی۔ اسے چبھن ہو رہی تھی یہ سوچ سوچ کر کہ ابرار شاہ آج ایک بار بھی خود نہیں آیا۔ سوچنے کو بہت کچھ ہے نیہا، کچھ نہیں تو برہان کے بارے میں ہی سوچیں۔ نیہا کی تکلیف دہ باتوں پر ابرار نے آج غصہ نہیں کیا، وہ اب اسے نرمی سے ہی ٹریٹ کرنے والا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے نیہا کے لمبے بال کھول گیا جو آج آخری کمزوری تھے اور نرمی سے ان میں انگلیاں چلانے لگا۔ مجھے ایسے نہیں سونا، پھر عادت ہو جائے گی۔ نیہا کو سکون تو ملا لیکن وہ پھر ابرار کے سینے سے سر اٹھا گئی۔ اسے دوبارہ عادت نہیں ڈالنی تھی۔ اب ابرار شاہ زندگی میں نیہا شاہ سے مر کر ہی دور ہوگا، کبھی نہیں۔ ایک بار غلطی کی ہے اور اس کا رزلٹ بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے بے فکر ہو جائیں۔ ابرار شاہ نے اسے نرمی سے دوبارہ اپنے ساتھ لگاتے کہا اور نرمی سے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اب نیہا شاید سکون ملنے پر ابرار کی گردن میں منہ چھپا گئی جبکہ اپنے سینے کے ساتھ طوفان جسم میں اٹھ رہا تھا جو ابرار کی نیند تو اچھے سے اڑا چکا تھا۔ نیہا کی میٹھی گہری سانس اسے اپنی شارک پر محسوس ہوتے پرسکون کر رہی تھی۔ جاری ہے۔